ان دونوں کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی اور اون نے 2 میڈس کا انتظام کر دیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ لیکن پھر بھی آرزو بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کا دھیان گھر اور گھر والوں پر ہی لگا رہتا۔ کتنی رو رہی تھی اس کی پھپھو جب اون گھر چھوڑ کے آیا۔ اون کو ان کا احساس کیوں نہیں ہے؟ بس ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ اپنا رشتہ ختم کر رہا ہے، سب کو خود سے دور کر رہا ہے۔ مجھے انہیں بتانا چاہیے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھپھو انہیں مارنا نہیں چاہتی تھی اور پھپھا کا بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی مجبوری تھی۔ مجھے اون جی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن اون جی تو مجھے گھر والوں کے بارے میں بات تک نہیں کرنے دیتے۔ کیسے سمجھاؤں میں انہیں؟ جو کچھ بھی ہوا اس میں پھپھو کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ تو خود اس حد تک مجبور تھیں کہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں زندگی دی۔ اون جی یہ بات کب سمجھیں گے؟ کب؟ کیسے سمجھاؤں میں انہیں؟ وہ روز ہی تقریباً پھپھو سے فون پر بات کرتی اور روز ہی روتی۔ اس سے کہتی کہ کچھ کرو، آرزو کہ وہ گھر واپس آ جائے، میں اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتی۔ اور پھپھو کا رونا آرزو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی اون سے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج اس نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو آرزو میٹ کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچن میں آنے سے منع کیا ہے نا؟ وہ سختی سے بولا۔ جی سر، میں نے منع بھی کیا لیکن میڈم نہیں مان رہی۔ میڈ نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ جب اون آرزو کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آیا، اون جی میں اکیلے کمرے میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا کیوں نہ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دوں، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے۔ آرزو اس کا موڈ دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ آرزو وہ سب کچھ کرنے کے پیسے لیتی ہیں، اسے اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو کمرے میں چل کے آرام کرو۔ وہ اسے سختی سے کہتے ہوئے بولا۔ دن رات آرام ہی کرتی ہوں، مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا اس طرح سے۔ آرزو منہ بسور کر بولی تو وہ مسکرایا۔ اچھا جی، تو میری بیوی بور ہوتی ہے تو کیوں نہ میں اپنی بیوی کی بوریت کو دور کرتے ہوئے اسے ایک لانگ ڈرائیو پر لے چلوں؟ اون نے مسکراتے ہوئے آفر کی تو وہ بھی مسکرائی۔ جب سے آرزو کی پریگنینسی کی خبر ملی تھی، اون اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ کبھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ آرزو نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی تھی۔ اسے گھر والوں کی بات کو لے کر وہ تھوڑا بہت ہائپر ہو جاتا، مگر پھر نارمل ہو جاتا۔ اون اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لایا کرو۔ ان دونوں کا موڈ پرسکون تھا۔ آرزو ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اون ایک بہترین ہمسفر تھا۔ تمہیں ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ پلیز تم سن کر رونے مت بیٹھ جانا، کیونکہ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی ہے، اس نے سسپنس کریٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خبر ہے جو سن کے آپ کو اتنی خوشی مل رہی ہے اور میں رونے بیٹھ جاؤں گی؟ آرزو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہاری وہ بہن اور میری سابقہ معشوقہ کل رات گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور ماموں نے کل شام اس کا نکاح اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ رکھا ہے،
اون نے مزے لیتے ہوئے خبر سنائی۔ کیا آپ تامیہ باجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آرزو کو یقین نہ آیا۔ ہاں بالکل، میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ اگر تم نے ایک آنسو بھی اس عورت کے لیے بہایا تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اون جی، یہ تو بہت غلط ہوا۔ باجی کے ساتھ نہ جانے کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ان کی۔ آرزو نے پریشانی سے کہا۔ کیا غلط ہوا ہے بیگم؟ بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کیا وہ جو کر رہی تھی وہ صحیح تھا؟ وہ ماموں کی عزت کو مٹی میں ملا کر کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ بھاگنے سے پہلے ہی پکڑی گئی اور ماموں کی عزت بچ گئی، اور اب وہ عزت سے اسے کسی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ اون سیریس انداز میں بولا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب کچھ؟ آرزو نے پوچھا۔ آج فون آیا تھا ماموں کا، انہوں نے کل شادی پہ انوائٹ کیا ہے۔ اور پھر پریشانی سے اپنا دکھ بتانے لگے۔ بہت برا لگا مجھے۔ وہ تو شکر ہے کہ کچھ بھی برا ہونے سے بچ گیا، ورنہ ماموں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اون تشکر انداز میں بولا تو آرزو بے ساختہ مسکرائی۔ آپ کو اتنے دور کے رشتوں کی فکر ہے، اور آپ کی سگی ماں۔ آرزو کچھ کہہ رہی تھی کہ اون کی گھوری نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ آرزو، ہر بات کو اپنے انداز میں مت لیا کرو۔ مجھے ان لوگوں کی فکر ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ ان کی تکلیف سے تمہیں تکلیف ہوگی، اسی لیے میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ اون جتلاتے ہوئے بولا۔ پھوپھو بھی تو میری اپنی ہیں، ان کی تکلیف سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے اون جی۔ آرزو بولے بنا نہ رہ سکی، جبکہ اس کے جواب میں اون کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آرزو شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اون اس کے قریب آ کر رکا اور اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اون نے بے اختیار اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے یار، آج کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو نا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ آرزو شرماتے ہوئے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اون جی، جانا بہت ضروری ہے نا، سمجھا کرے۔ تامیہ باجی کی شادی ہے۔ آرزو نے اس سے دوری قائم کرنے کی کوشش کی۔ جب اون نے اگلے ہی سیکنڈ اسے تھام کر اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ آج کل بہت بہانے بنانے لگی ہو، کچھ زیادہ ہی دور ہو رہی ہو۔ سنو، آج رات میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اون نے اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ امی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ابو کو منع کر دیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے کتنا بڑا ہے، وہ تو 50 سال کا آدمی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تامیہ نے روتے ہوئے ماں سے گلہ کر رہی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ روتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تامیہ، میں نے
تیرے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے اس معاملے میں کچھ بھی کہا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دیں گے۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تجھے یہ شادی کرنی ہوگی۔ امی نے بے بسی سے سمجھایا۔ امی پلیز ابو سے بات کریں، خدا کے لیے وہ کیوں میری زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے عاصم کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ امی مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز ابو سے بات کریں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باہر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک تامیہ کی شادی کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اون کے، اور اسے بھی ماموں نے خود ہی بتایا تھا۔ اون اور آرزو شادی پر آئے تو زبیدہ اور ان کی ساری فیملی یہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کتنے دنوں کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اون انہیں دیکھتے ہی اپنی راہ بدل گیا۔ لیکن آرزو اون کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کے پاس چلی گئی، اور اون کو اس کی حرکت بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ فی الحال وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کچھ ہی دیر میں تامیہ کا نکاح تھا۔ تامیہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اون کو اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، شاید طنز یا مسکراہٹ۔ اس عورت نے اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے اس کی آرزو کو دور کرنا چاہا۔ اون کا دل چاہا کہ ابھی اس عورت سے جا کر کہے کہ دیکھ لیا اپنے کیے کا انجام، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر وہ رکا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تامیہ کے پاس مبارکباد دینے گیا تو آپ اپنے پرانے سارے حساب بے باک کر لیے۔ دیکھ لی اپنی حالت، یہ ہوتا ہے انجام۔ دوسروں کا گھر برباد کرنے کی کوشش میں ہمارے ساتھ تو کچھ بھی برا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے تمہیں تمہارا انجام دکھا دیا۔ ڈیئر پرانی معشوقہ، اب خدا کے لیے اپنا گھر بسانا، نہ کہ دوسروں کا گھر برباد کرنا۔ خدا کے لیے اب سنبھل جاؤ، اپنے باپ کا نام نہ برباد کرنا۔ بات بات پر شکایتیں گھر لے کر مت آنا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ پہلوان اپنے معاملات خود حل کرتا ہے۔ اس نے سامنے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو بدقسمتی سے اس کا دولہا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ لوگ ابھی گھر واپس آئے تھے، اور جب سے اون واپس آیا تھا تب سے ایک ہی بات کیے جا رہا تھا، بیچاری تامیہ کا کیا ہوگا؟ جبکہ آرزو جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف اسے جلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اندر سے وہ ذرا سا بھی دکھی نہیں ہے۔ ہائے میرا کیا ہوگا اس کے بغیر، میں کیسے رہوں گا؟ وہ اس کے کان کے قریب بولا تو آرزو نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر اون کہکا لگا کر ہنسا۔ اون جی، آپ کو ذرا ترس نہیں آ رہا ان بیچاری پہ؟ آرزو نے کہا، ایسے لوگوں پہ ترس نہیں کھایا جاتا۔ سچ میں بیچارہ وہ ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، یہ بیچاری اتنی بیچاری نہیں ہے، اس نے بیچاروں والا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، تو برائے مہربانی تم اسے بیچاری مت کہو، اور نہ ہی میں اتنا ہیرو ہوں کہ برے لوگوں کو اچھا کہہ کر ان کی باتیں بلانے کی کوشش کروں گا۔
مجھے جو لوگ اچھے نہیں لگتے وہ نہیں لگتے، میں زبردستی انہیں اچھا نہیں کہوں گا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور اب تمہیں بھی زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، اب اپنا موڈ مکمل بدل کر بولا تھا، اون جی آپ، جانتا ہوں میں ایک انتہائی برا انسان ہوں، باقی باتیں ہم صبح کریں گے، اس وقت میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے بالوں کا جوڑا کھول کے وہ اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اون اس کا حد سے بڑھ کر خیال رکھتا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ کام پہ جاتا تو سارا دن فون پر اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ اون کی محبت اس کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اون کی دیوانگی سے ڈرنے لگتی تو کبھی کبھی اسے اپنی قسمت پر رشک ہوتا۔ ڈاکٹر نے ابھی سے زیادہ احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ آرزو جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ اون نے اس کے لیے وہ 2 ملازماؤں کا انتظام کیا تھا، جن میں سے ایک کسی مجبوری کے باعث اپنے گاؤں جا چکی تھی، جبکہ دوسری بہت چھوٹی تھی۔ اچھا آرزو، سنو، میں کام پر جا رہا ہوں، آج بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے دوپہر میں میرا فون بند ہو۔ سنو، چھوٹی باجی کا خیال رکھنا، میں آج لیٹ واپس آؤں گا، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ ملازمہ سے کہتے ہوئے پلٹا، جو تقریباً 15 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ آرزو کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آرزو نے جب زبیدہ کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ یہ وقت کسی سمجھدار انسان کے پاس رہنے کا ہے، کسی معصوم بچی کے پاس نہیں۔ تمہیں ایک زیادہ عمر کی عورت کو نوکری پر رکھنا چاہیے تھا، جو سمجھدار ہو اور اس کنڈیشن میں تمہارا خیال رکھ سکے۔ اس نے پھپھو کو سمجھایا کہ دوسری ملازمہ نے گاؤں گئی ہے، کچھ دن بعد وہ لوٹ آئے گی، لیکن پھر بھی پھپھو نے اسے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اس کو اپنی طبیعت خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے چکر آ رہے تھے، پھر کچھ دیر بعد اسے ابکائیاں شروع ہو گئیں۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باجی، آپ کی طبیعت تو بگڑتی ہی جا رہی ہے، آپ بھیا کو فون کرو، مریم نے پریشانی سے کہا، جبکہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے آرزو کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی اور وہ اون کو فون کرنے لگی، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اون کا فون نہ لگا۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے زبیدہ کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو، بولو، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آرزو نے روتے ہوئے کہا۔ تو زبیدہ پریشان ہو گئی، بیٹا اون کہاں ہے؟ زبیدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کام پر گئے ہیں، ان کی کوئی بہت ضروری میٹنگ ہے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، آرزو نے روتے ہوئے بتایا۔ میں ابھی آتی ہوں، تھوڑی دیر میں، تو فکر مت کر، تو رونا بند کر، میں کچھ ہی دیر میں سمیر کے ساتھ آتی ہوں۔ زبیدہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمیر کو فون کیا۔